اگر آپ مائنڈ کو نکال دیں گے، آپ ایگریویشن موڈیلٹیز کو نکال دیں گے تو ہومیوپیتھی نہیں ہوگی، آپ کامیاب ہومیوپیتھ نہیں بن سکتے۔ آپ تھراپیوٹیکل ٹریٹمنٹ تو کر سکتے ہیں، آپ کلینیکل لیب ٹیسٹ پہ تو پریکٹس کر سکتے ہیں، لیکن ایک کامیاب پریکٹیشنر نہیں بن سکتے جب آپ مائنڈ کو اور موڈیلٹیز کو ساتھ ملائیں گے۔ تو اگر مائنڈ کی 100% آپ کو سمٹم مل جاتی ہے اور مائنڈ کو آپ پکڑ لیتے ہیں اور آپ کو سمٹم مل جاتی ہے تو پھر آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر کوئی کنفرم نہیں ہے کہ مائنڈ کی علامت پوری طرح کنفرم نہیں ہے تو پھر آپ کو ساتھ موڈیلٹیز دیکھنی پڑیں گی اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ یہی میڈیسن بنتی۔ ساتھ آپ کو میازمیٹک میڈیسن لگانی پڑے گی۔ آپ کے کلینک میں تقریباً تمام میازمیٹک میڈیسن ہونی چاہیے۔ تمام کا مطلب یہ ہے کہ سورا، سفلس، سائیکوسس، ٹی بی، کینسر کی دوائیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہوں گی تو کلینک دیٹ ول بی انکمپلیٹ، کمپلیٹ نہیں ہوگا وہ، یاد رکھیے۔ اور 10، 12، 15 دوائیں ٹوٹل۔ اور مائنڈ آج کا جو میں لایا ہوں، کلیورنس، پچھلی دفعہ کیا تھا یاد ہے کسی کو؟ بہرحال اب دیکھیں کہ ہمارے روز مرہ کے ایسے پیشنٹ آتے ہیں، کلیور کا مطلب ہے ہوشیار بننا، لائق بننا، کہ آپ کے کلینک میں روز مرہ کے بندے آتے ہیں جو کلیور بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کلیور کیسے بنیں گے؟ آپ کی ڈاکٹر کی ابھی بات آدھی ہوئی ہے پوری وہ کر دے گا کہ مجھے پتہ جی ایسے ہونا۔ آپ سے پوچھے گا جی کیا پرہیز کرنا ہے، آپ کہے گا جی اچار نہیں کھانا، وہاں نہیں کھانا، 4 چیزیں وہ خود بتائے گا، اچھا یہ بھی نہیں کھانی جی۔ آپ کہے گے یہ ٹیسٹ کرا لو، یورین آری کراؤ، بلڈ سپی، وہ کہے گا ساتھ LFT نہ کرا لوں جی، میں ساتھ وہ نہ کروا لوں، میں الٹرا ساؤنڈ نہ کرا لوں، CT اسکین نہ، وہ کلیور بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس طرح کے بندے بہت ہیں، بہت زیادہ بندے، بندیاں بھی بہت ہیں اور بندے بھی بہت ہیں۔ آپ ایک بات کر رہے ہیں، آگے سے جواب وہ 2 دے رہے ہیں۔ آپ کو خود بتائے گا، آپ پہلے پوچھے گا بیماری کیا ہے، آپ کہے گا یہ بیماری ہے، اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور کلیور اتنا بنے گا، کہے گا جو فلاں ڈاکٹر ہے وہ میرا دوست ہے، میں اس سے بھی 6 مہینے دوائی کھائی ہوں، اور فلاں جو ڈاکٹر سے وہ بھی میرا دوست ہے، اور سب کو دوست بنا رہا ہے چاہے وہ گا بھی نہ ڈالتے ہیں، لیکن کلیورنس دکھا رہا ہے وہ آپ کو۔ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے سب سے پہلے۔ آپ کو باتوں باتوں میں اس کی ہسٹری لیتے ہی یہ پتہ چل سکتا ہے کلیورنس ہے، کلیور ہے، کس طرح کا ہے، کیا ہے۔ تو اگر وہ ہوشیار بن رہا ہے، اس کو آدھی بیماری خود پتہ ہے، اس کو آدھے ٹیسٹ خود پتہ ہے، لیکن 10 سال ہو گئے ٹھیک نہیں ہو رہا، پھر تو دیکھیں 5-6 ڈاکٹروں کے نام بھی بتا دے گا، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا دوست ہے، میں جاتا ہوں جب بھی میں دکھا لیتا ہوں، فلاں کر لیتا ہوں، یہ کر لیتا ہوں، وہاں مجھے لائن میں نہیں بیٹھنا پڑتا، ڈاکٹر صاحب مجھے بلا لیتے ہیں چاہے وہ گھاس بھی نہ ڈالتا ہوں۔ تو ایسے کلیورنس کی سب سے پہلی دوائی ہے لائکوپوڈیم۔ اب جب تک اس کو لائکوپوڈیم نہیں ملے گی، چاہے آپ کے پاس یہ کوئی استما لے کے آیا ہے، چاہے آپ کے پاس یہ کوئی آسٹیوارتھائٹس لے کے آیا ہے، چاہے آپ کے پاس کوئی مائگرین لے کے آیا ہے، چاہے آپ کے پاس کوئی آپ کے اسٹمک پرابلم گیسٹرائٹس لے کے آیا ہے، چاہے جوڑوں کا درد ہے، چاہے کچھ بھی ہے، تو اب اگر وہ کلیور بن رہا ہے اور کلیور کی جو ساری علامتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ کر رہا ہے، تو سب سے پہلی میڈیسن اس کی لائکو بنے گی۔ سب سے پہلی میڈیسن اس کی لائکو بنے گی، اور اگر دوسری فاسفورس ہے، تیسری کارسینوسن ہے۔ اب دیکھیں کہ ہماری 2-2، 3-3 دوائیاں کیوں بنتی ہیں۔
ہم ایک دوائی پہ گزارا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہماری 2-2 3 دن کیوں بن جاتی ہیں؟ کیونکہ یہ انہیرٹ کر رہی ہوتی ہیں، یہ آپ کے پیچھے سے جینز آ رہے ہیں، جین آ رہے ہیں اور جین اپنے اثرات دے رہے ہیں۔ آپ کے دادا پر دادا کو سورا تھا، کسی کو سفلس تھا، کسی کو ٹی بی تھی، سب سے زیادہ ٹی بی تھی، اور سائیکوسس تھا، اور آپ اس کا جو اب اولاد آ رہی ہے، تھرڈ جنریشن، فورتھ جنریشن، وہ ساری مکس ہو چکی ہے۔ تو بعض کا ہمیں ایک اینٹی بازمیٹک، 2 اینٹی بازمیٹک، تھرڈ اینٹی بازمیٹک دینی پڑتی ہے۔ ہومیوپیتھی جہاں آسان ہے وہاں مشکل بھی بہت ہے۔ آسان اس لیے کہ اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں، آپ اگر اس کی آرگینک کو پڑھ لیا ہے، تقریباً 300 کے قریب اس کے کلاسز ہیں، لیکن آپ اگر سمجھ گئے ہیں اس کو وہ کہنا کیا چاہتا ہے اور پریکٹس کیسی چاہتا ہے، تو آپ پھر فیل نہیں ہوتے، آپ کے ذہن میں سارا کچھ ہوتا ہے۔ آپ ڈی ٹریک نہیں ہوں گے، آپ ٹریک پہ چلتے رہیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اس لیے اب کسی کی فاسفورس دوائی بھی بن رہی ہے وہ کلیورنیس کی وجہ سے، کسی کی کارسینوسن بھی بن رہی ہے۔ تو اب اگر وہ آیا آسٹیوارتھرائٹس کا پیشنٹ، آپ کا پیشنٹ ہے، جناب جب میں سیٹ سے اٹھتا ہوں تو درد زیادہ ہوتا ہے، گھٹنوں میں درد ہے، ورس بائی رائزنگ فرام سیٹ، رائزنگ فرام ارتھ، رائزنگ فرام سٹنگ ڈاؤن پوزیشن، تو آپ رسٹاکس دیں گے، نہیں ٹھیک ہو رہا، نہیں ٹھیک ہو رہا، لیکن اس کی کلیورنس کی سمٹم آ رہی تو پھر لائکوپولیم دیں گے آپ۔ اگر لائکوپولیم دیں گے، آپ کو کوئی شک ہے کہ لائکوپولیم کا پیشنٹ نہیں ہے، لائکوپولیم کا پیشنٹ ذرا صاف ستھرا بھی ہوگا، اس کے کپڑے بھی استری ہوں گے، اور وہ میلا کچیلا نہیں ہوگا، ارسینک کی طرح ملتا جلتا ہوگا۔ جبکہ فاسفورس کا پیشنٹ تھوڑا سا لاپرواہ ہوگا۔ لائکو کا پیشنٹ تحمل مزاج ہوگا لیکن غصہ ضرور آئے گا، فاسفورس کے پیشنٹ کو غصہ ہی غصہ رہے گا، ایک دم اس کا غصہ آئے گا کہ آپ کو پتہ بھی چلے گا اس کو بیٹھے بٹھائے ہوا کیا ہے۔ اگر ہسٹری میں کینسر آ رہا تو پھر کارسینوسن بھی آپ دیں گے، اور پھر آپ اس کو رسٹاکس دیں، پھر آپ کو اگر اس کی دوائی روٹا بن رہی ہے، برایوریا بن رہی ہے، کوئی بن رہی ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کو فائدہ بھی ہوگا۔ اور اگر صرف لائکو ہی دے تب بھی وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مائنڈ شفٹ کا مذہب یہ ہے کہ آپ صرف لائکو بن رہی ہے، آپ لائکو بھی دیں گے تب بھی وہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے اس کی سوچ بھی بدل دی۔ اس کی سوچ میں، اس کے مائنڈ میں جو ہر وقت کلیورنیس تھی کہ میں ہوشیار ہوں، میں سب سے ہوشیار ہوں، میں ہر جگہ ہوشیاری دکھاؤں گا، اپنی امپورٹنس بتاؤں گا، اپنی نالج بتاؤں گا، اور اس کی وجہ سے اس کے مائنڈ میں جو کیمیکل بن رہے تھے، جو چینجز آ رہے تھے، وہ اس کے جسم پہ، اس کے ہارمون پہ چینجز نہ آ رہے تھے۔ اس کی وجہ سے کوئی دوائی بھی اس پہ افیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ اب جب لائکوپولیم آپ دیں، سیویرٹی ہے تو سی ایم اے دیں، سیویرٹی نہیں ہے تب بھی سی ایم اے دے دیں، کیونکہ مائنڈ سمٹم ہے۔ تو آپ کو 15 دن 1 مہینے میں رزلٹ صرف لائکو کا بھی ملے گا، یا فاسفورس بنتی ہے تو وہ دیں گے۔ اور اگر اس کی شدت میں پرابلم ہے، شدت ہے اس کی پرابلم میں، بہت سیویئر پین ہے، آپ کے پاس پیشنٹ بھی باہر نہیں بیٹھے، اس کو لائکوپولیم کھلائیں، سی ایم 5-10 منٹ گپ لگائیں، اس کو کہ اٹھ کے دکھائے اب درد ہوتا ہے کہ نہیں، وہ وہاں 10 منٹ کے بعد بھی کہے گا ہاں جی میں ریلیف ہے۔ میرے ہومیوپیتھ بننے کی ایک وجہ لائکوپولیم بھی ہے، 2-3 وجوہات ہیں۔ وہ اس طرح کے ایک پیشنٹ آیا، اس وقت میں اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھا، صرف پتہ تھا کہ دائیں طرف اگر کڈنی پین ہو تو لائکوپولیم دوا ہوتی ہے، یا اسٹوڈنٹ تھا، میں پڑھ رہا تھا اس وقت، ڈاکٹر نہیں تھا۔ ایک پیشنٹ آ گیا، رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اس کو 2 بندے پکڑ کے لائے،
یہاں بیٹھا ہے، جہاں الماری میں دوائی ہے میں نے یہاں سے لائکوپوڈیم CM نکالی، اس کی زبان پہ ڈالی، اور یہ اتنا سچا واقعہ ہے جتنا میں اب سچائی سے بیان کر رہا ہوں کہ میں شیشی واپس رکھ کے ایسے اس کو اپنی لین میں رکھ کے ایسے ہی واپس آیا ہوں تو وہ ہنس رہا تھا۔ یہ اتنا سچا واقعہ ہے کہ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ میں دیکھ کے ڈر گیا کہ اس کے دانت باہر نکل رہے ہیں، خیریت تو ہے، یہ کون سا ہنسی آ گئی ہے، لیکن دوسرے کا جی میں درد پہ چلا گیا۔ بھائی ایسے بھی کام کرتی اپنی سمٹم پہ۔ یہ پہلا تجربہ تھا، اس کے بعد اور بہت سے تجربے ہوئے، بہت سے موجے، بہت سے مراکز ہوئے ہومیوپیتھی میں۔ تو جب تک آپ مائنڈ کو نہیں پکڑیں گے آپ آگے نہیں چل سکیں گے۔ آپ مشہور تو ہو سکتے ہیں اپنے باتوں کی وجہ سے، اپنی تھیراپیوٹک پریکٹس کی وجہ سے، لیکن مقبول نہیں ہو سکیں گے۔ یہ آپ کی ایک ایک ڈوز CM کی بعض اوقات مریض کو ایسے ٹھیک کرتی ہے کہ مریض خود حیران ہوتا ہے، اور 15 دن بعد آ کے کہا میری تکلیف کہاں گئی، مجھے یاد بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی تکلیف بھی گئی اور اس کو مینٹلی طور پہ بھی اتنا ریلیکس کیا کہ اس کی جو نیگیٹیوٹی بن رہی تھی کلیورنس کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ اب وہ کام اینڈ کول پرسن بن چکا ہے۔ اس پہ محنت کرنی پڑے گی، محنت کریں گے تو اس کا پھل ملے گا۔ اور یاد رکھیے کہ جو میں طریقہ بتا رہا ہوں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، اور وہ دوائیاں بتاؤں گا جو میرے ایکسپیرینس میں آ چکی ہیں، چاہے وہ 2 دفعہ استعمال ہوئی ہے چاہے 20 دفعہ ہوئی ہے، ادروائز تو میٹریبیلٹی کا بھرا پڑا ہے۔ میرے لیکچر کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جو 40 سال میں نے سیکھا وہ آپ کو 40 مہینوں میں بتانے کی کوشش کروں، اس کو آزمائیں، اس کو آپ اپنے کلینک میں دیں اور مجھے اس کا ریٹرن ملے۔ تو جب تک ہم مائنڈ پہ قبول نہیں کریں گے ہم ایک کامیاب مقبول ڈاکٹر نہیں بن سکیں گے۔ آج سے میں ایک اپنا سلوگن بھی بنا رہا ہوں، پہلے بھی ایک میں نے سلوگن بنایا تھا کہ مشہور نہ ہو مقبول ہو، وہ تو ایک روٹین میں بات چلے گی، لیکن جب تک ہم جو آج میں کرنے لگا وہ نہیں کریں گے ہم کامیاب ہومیوپیتھ نہیں بن سکتے، کامیاب انسان نہیں بن سکتے، کامیاب خامن نہیں بن سکتے، کامیاب بیوی نہیں بن سکتے، کامیاب جوان نہیں بن سکتے جب تک ہم نہیں کریں گے، اور وہ ہمیں کرنا ہے۔ ہومیوپیتھی وہی چاہتی ہے، ہومیوپیتھی کہتی ہے اپنی سوچ کو بدلیں۔ جب تک سوچ کو نہیں بدلیں گے خود آپ اپنے سیلف پاور سے یا میڈیسن سے جب تک سوچ نہیں بدلیں گے آپ نہیں بدل سکیں گے، اپنے آپ کو ناپس سکے گا آپ کو، ہمیں سوچ بدلنی ہوگی۔ اس کا یہ ہوگا کہ آئیے سوچ بدلیں، اور ہومیوپیتھ ڈاکٹر سوچ بدل سکتے ہیں، میڈیسن کے بھی بدل سکتے ہیں، اور سوچ بدل جاتی ہے۔ سوچ کیا چیز ہے؟ یہ جو آپ کی سوچ ہے، سب سے پاورفل انسان کے اندر اگر کوئی چیز ہے تو آپ کی سوچ ہے، آپ کے تھاٹس ہیں، اور جب تک آپ سوچیں گے اچھا سوچیں گے تو کامیاب رہیں گے، برا سوچیں گے تو ناکام رہیں گے۔ اب سوچ کیا ہے؟ سوچ ایک قسم کی ہماری روح ہے، اچھی روح، نیک روح، بد روح، بری روح، سنا ہوا ہے نا؟ تو اچھی سوچ ہماری ایک اچھی روح ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم روح کا علاج کر رہے ہیں،
ہومیوپیتھی آپ کی روح کا علاج کرتی ہے، جس کو وائٹل فورس کہتے ہیں۔ آپ سوچ کا علاج کرتے ہیں، آپ جسم کا علاج نہیں کرتے، یاد رکھیے گا۔ اگر جسم کا علاج کریں گے تو اتنی کامیاب نہیں ہوں گے، روح کا علاج کریں گے تو مکمل کامیاب ہوں گے۔ آپ کی سوچ ہی آپ کی بیماری ہے، آپ کی سوچ ہی آپ کی شفا ہے۔ آپ نیگیٹو سوچیں گے، یہاں نیگیٹیوٹی پیدا ہوگی، یہاں کیمیکل وہ والے پیدا ہوں گے، ہارمون بیڈ ہارمون پیدا ہوں گے، اور آگے وہ جو آگے ان کی طرف سے جو پیغام جا رہا ہے، جو موٹر سسٹم کے طرف جا رہا ہے، نروس سسٹم کے طرف جا رہا ہے، ہر آرگن میں آپ کے وہ نیگیٹو پیغام جائے گا، اور ہر آرگن آپ کا دن پہ دن ویک ہوگا اور کمزور ہوگا۔ اچھی سوچ ہوگی تو آپ تو آنا رہیں گے، ٹھیک رہیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی ہم تو روح کا علاج کرتے ہیں۔ ایک آدمی مر جاتا ہے، آپ کریں اس کا علاج، کس کا علاج کریں گے؟ نہ اس کی پلس ہے، نہ اس کی ریسپیریشن ہے، نہ اس کی موومنٹ ہے۔ جس کا علاج کرتے تھے وہ تو چلی گئی، وہ تو روح تھی جس کا آپ علاج کرتے تھے۔ اب انسان تو پڑا ہے، پورے کا پورا کرے، علاج نہیں ہوگا۔ علاج کیسے کریں گے؟ کیسے بتائے گا مجھے سر درد ہو رہا ہے؟ کیسے بتائے گا مجھے وومٹنگ ہو رہی ہے؟ کیسے بتائے گا مجھے کانسٹیپیشن ہے؟ روح تھی تو سب کچھ بتا رہا تھا، اس کی سوچ تھی، سب کچھ ڈیولپ ہو رہا تھا، بتا رہا تھا مجھے کانسٹیپیشن بھی ہے، مجھے جلن بھی ہے، مجھے گلٹ بھی ہے، مجھے آئی بی ایس بھی ہے، مجھے جناب شیاٹک پین بھی ہے، مجھے آسٹیوسائٹس بھی ہے، مجھے نازیا بھی ہوتا ہے، مجھے وومٹنگ بھی ہوتی ہے۔ ایک انسان اتنی علامتیں، مر گیا، ایک علامت تو نظر آئے، ایک بھی علامت نظر آئے، سب چلی گئی، اس کی روح کے ساتھ سب چلے گئی۔ برزخ میں گئی، برزخ میں گئی، عالم ارواح میں گئی، کوئی پتہ نہیں کہاں گئی۔ اور قیامت کے دن اسی انسان کے ساتھ پھر وہ واپس آئے گی اور اسی طرح وہ اٹھ کے جائے گا۔ جو چیز چلے گی، ہم تو اس کا علاج کرتے تھے۔ ہومیوپیتھک میڈیسن اتنی ڈائمنائز ہے، اتنی دوسرے لفظوں میں اتنی لطیف ہے کہ یہ ایک علاج ہی روح کا کر سکتی ہے۔ آپ جسم کا علاج روح کے ذریعے کریں گے، جسم کے علاج سے روح ٹھیک نہیں ہو سکتی، روح کے علاج سے روح اور جسم دونوں ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ پیشنٹ گیا، مر گیا، ڈیتھ ہو گئی، باڈی وہی پڑی ہوئی ہے، روح چلی گئی ہے، آپ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں ساری اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جس کا علاج کر سکتے وہ تو چلی گئی یہاں سے۔ جسم تو آپ علاج کریں جسم کا۔ جب تک روح کا علاج ہم نہیں کریں گے، دوسرے معنوں میں جب تک مائنڈ کا علاج نہیں کریں گے، دوسرے معنی کے جب تک وائٹل فورس کو انہینس نہیں کریں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ جو تھوڑی بہت پریکٹس چل رہی ہے، ہم تھراپیوٹیکلی چلا رہے ہیں۔ کھانسی ہے، خشک ہے تو یہ دے دو، لوز کف ہے تو یہ دے دو، پروڈکٹیو کف ہے تو یہ دے دو۔ کھانسی کسی وقت مریضوں کو ایسا پھنساتی ہے کہ 6 مہینے کھانسی ٹھیک نہیں ہوتی، 2 سال کھانسی ٹھیک نہیں ہوتی۔ دنیا جہاں کے سیرپ پی دے، کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی، تو کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ کریں جسم کا علاج۔ جب اس کی روح کا علاج کریں گے، کھانسی بھی ٹھیک ہوگی۔ اس کی مائنڈ سمپٹم دیں گے، اس کی کھانسی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ آج اگر آپ مائنڈ کو پکڑ لیں، 5 منٹ بعد آپ خود دیکھیں کہ آپ کا مائنڈ کہاں جا رہا ہے اور آپ مائنڈ پہ کتنی دسترس حاصل کر چکے ہیں، آپ خود دیکھیں گے، آپ خود دیکھیں گے۔ کیوں نہیں پہ اوکے۔ تو آئیں آج سے اپنی سوچ بدلیں۔ اپنی سوچ کیا بدلیں کہ ہم نے سوچ کا علاج کرنا ہے۔ پڑھیں فزکس، پڑھیں کیمسٹری، پڑھیں اناٹمی، پڑھیں پیتھالوجی، پڑھیں فزیالوجی، پڑھیں آپ ایٹیالوجی،
پڑھیں بیکٹیریولوجی پڑھیں وائرولوجی پڑھیں سارا کچھ، لیکن علاج آپ کو روح کا کرنا پڑے گا، علاج آپ کو پیشنٹ کی سوچ کا کرنا پڑے گا۔ ایک میری بحث ہو گئی، ایک دوسرے اسکول آف تھاٹ کا ڈاکٹر تھا کہ آپ کیسے روح کا علاج کر سکتے ہیں؟ اگر ٹانگ ٹوٹ جائے گی ہم تو کریں گے پلسٹر، ہم تو کریں گے پلیٹ ڈالیں گے، ہم تو اس کا علاج کریں گے، آپ یہاں پہ روح کیا آئے گی؟ میں کہ یہاں پہ روح پہ کام آئے گا، یہاں بھی روح کا کام آئے گا، آپ روح کا ٹریٹمنٹ کریں گے۔ یہ تو ایک آپ اس کو دے رہے ہیں، سپورٹ دے رہے ہیں، صرف ٹھیک تو نہیں کر رہے۔ اپنی دوائیوں سے کیلس بنا کے دکھائیں اس کا، تو فریکچر ہو گیا کیلس بنائیں جلدی۔ ایک قدرتی پروسیجر ہے کیلس بننے کا 3 سے 6 مہینے 9 مہینے، لیکن آپ جب ہم ہومیوپیتھک دوائی دیتے کیلس کو جلدی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم ایکسیڈنٹ میں کیسے روح کا علاج کریں گے؟ آپ چلے جائیں ایسے ہاسپٹل میں، آپ ایسی جگہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس میں 10 پیشنٹ ہیں، زخمی ہیں، ہسپتال میں لیٹے ہوئے ہیں، سب ہائی ہائی کر رہے ہیں، سب ہائی ہائی کر رہے ہیں۔ آپ بڑے خوشی سے آرنیکا سب کو دے دیے، 2 کے علاوہ آرنیکا 8 میں کام ہی نہیں کرے گی، دے کے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے رسٹک دی، 2 کے علاوہ رسٹک کام نہیں کرے گی، آپ سے فائٹم دے رہے ہیں کام ہی نہیں کرے گی۔ اور ہم اسی وجہ سے ہم فیلور ہیں کہ ہم فوراً ہی سمٹم پہ چلے جاتے ہیں، فوراً تھراپیوٹکس پہ چلے جاتے ہیں، جبکہ سب سے پہلا حق آپ کے مائنڈ کا ہے۔ پیشنٹ آیا بخار کا، ہم نے بیلاڈونا اٹھا کے دے دی، آرسینک دے دی، کیوں؟ بیلا بھی کھاؤ، آرسینک بھی کھاؤ، یہ فینوفاس بھی کھاؤ، یہ رسٹک بھی کھاؤ، جلسیمیم کھاؤ، صبح دوپہر شام کھاؤ، 2 گھنٹے بعد باری باری، تو کل لگ گیا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی اس میں سے ایک دوائی بن رہی ہے تو آپ ٹھیک ہو جائے گے، لیکن مکمل ٹھیک نہیں ہوں گے، ٹمپریچر دوبارہ آ جائے گا۔ یہ تو تھراپیوٹک پریکٹس جا رہی ہے۔ اور اگر ہاسپٹل کے وارڈ میں 10 مریض ایکسیڈنٹ کے کرا رہے ہیں، کسی کا فریکچر ہوا ہے، کسی کو بریزز آئے ہیں، کسی کو اور مسئلہ ہوا ہے، کسی کے ایکوموسس بن گئے، کسی کی انفلمیشن ہو گئی ہے، اب سارے فریکچر والے زیادہ ہیں، آپ آرنیکا دے 2 پہ کام کر رہی ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ نے سب کو آرنیکا دی، کام نہیں کرے۔ ایک پیشنٹ جو ہے ان میں سے اس نے پورا وارڈ کو اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، چیخ رہا ہے، باقی 9 پڑے ہیں ان کو بھی فریکچر ہوا ہے۔ اب چیخنے والے پیشنٹ کو آپ کافیہ یا کیموویلا جب تک نہیں دیں گے وہ نہیں ٹھیک ہوگا۔ کیموویلا کہاں چوٹ کی دوائی ہے، کافیہ کہاں چوٹ کی دوائی ہے؟ وہ تو مائنڈ کی دوائی ہے کہ وہ پین ہی بیئر نہیں کر رہا یا پین بیئر کر نہیں سکتا، اس کا دل اتنا چھوٹا ہے، اس کی دماغ اتنا چھوٹا ہے تو اس نے سر پہ آسمان اٹھا لیا۔ اب اس اسٹیج پہ آپ کیموویلا دیں، دیکھیں وہی آرنیکا آپ کام کرنا شروع کر دی، آپ کافیہ دیں وہی کام کرنا شروع کر دی۔ دوسرا پیشنٹ کو آرنیکا دی ہے، وہ چپ کر کے لیٹا ہوا ہے، ہائی ہائی کر رہا ہے، آہستہ آہستہ اسے سر آسمان پہ نہیں اٹھایا، آسمان کو سر پہ نہیں اٹھایا ہوا، چپ کر کے پڑا ہے، اس کو برائیونیا دیں، اس کو جلسیمیم دے، دیکھیں وہی آرنیکا جو پہلے دے چکے وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہاں بھی اگر کچھ کلیورنس دکھا رہا ہے کہ جی سسٹر مجھے وہ دوائی دو، ڈاکٹر مجھے وہ دوائی دے دے، مجھے وہ پین کلر دے دے، مجھے پلسٹر کرا دے، مجھے آپریشن کر دے، تو لائکو دے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، یہ تو وہ اس کی کلیورنس وہی رہے گی اور وہ بیمار رہے گی۔ یہ میں اپنے پاس سے باتیں نہیں کر رہا، آپ کی رپورٹری میں لکھا ہوا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ ڈاکٹر طارق نے نہیں لکھا، یہاں کے آج کل کے حالات حاضرہ کے ڈاکٹروں نے نہیں لکھا، ڈاکٹر ہانیمن نے لکھا ہوا ہے، ڈاکٹر کین نے لکھا ہوا ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی ہومیوپیتھی کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے اگر کتابیں لکھی ہیں تو 20 سال میں میٹریا میڈیکل لکھے ہیں، 20 سال میں رپورٹریاں لکھی ہیں، ریسرچ کر کے، جھوٹ نہیں لکھا، سچ لکھا ہے۔ انہوں نے وہ لکھ دیا جو آج تک ہم پڑھ بھی نہیں سکے پوری، ان کی بات میں بتا رہا ہوں۔ وہ اتنے سچے آدمی تھے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ تو ہمیں یہ سوچ کا علاج کرنا پڑے گا۔ تو
جب تک ہم مائنڈ پہ نہیں جائیں گے we cannot become a successful homeopathic practitioner. یاد رکھیے گا. آپ کلینک اچھا کھول سکتے ہیں, صوفے بہت اچھے رکھ سکتے ہیں, خوبصورت بہت بنا سکتے ہیں, لیکن اگر مائنڈ پہ نہیں کر رہے تو اس کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیے, پیسہ آپ کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے. آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کا پیسہ, آپ کی انکم, آپ کا رزق, آپ کی عمر لکھی جا چکی ہے, وہی ملے گی. ہاں آپ محنت کریں گے, لا یسأل الانسان الا ما سعى, محنت کریں گے اللہ اس کے مطابق ووٹ دے گا. تو آپ اپنے شعبے میں جب محنت کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے شعبے میں ایک نام رکھتے ہیں, ایک مقام رکھتے ہیں. ہومیوپیتھک کی بائنڈ سمپٹم, ہومیوپیتھک کی پیکول سسٹم, ہومیوپیتھی کی کریکٹرسٹک سمپٹم, جب ان پہ آپ کام کریں گے تو آپ کامیاب رہیں گے. میں انشاءاللہ ایک کتاب لکھوں گا, کوشش شروع کر دی ہے, کہ جس میں صرف پیکولر سسٹم ہوں گی اور کریکٹرسٹک سمپٹم ہوں گی, تو صرف ایک مائنڈ کی سمپٹم ہوگی میڈیسن کی. کیونکہ ان تینوں سمپٹم پہ انشاءاللہ آپ فیل نہیں ہو سکتے. یہاں 3 ڈاکٹر طارق بیٹھے ہوئے ہیں, 3 ڈاکٹر ناصر بیٹھے ہوئے ہیں. مریض جاتا ہے ڈاکٹر ناصر کے پاس, ایک ناصر کے پاس گیا, اس نے بھی GHMS کیا ہے, اس کا بھی تجربہ 20 سال ہے, وہ اس کے سیٹسفائی نہیں ہوا, اٹھ کے چلا گیا دوسرے ناصر کے پاس, اس سے بھی نہیں ہوا, وہ اس سے بھی زیادہ بوڑھا ہے, اس سے بھی زیادہ تجربہ کار ہے, اس سے سیٹسفائی نہیں, تیسرے ڈاکٹر ناصر کے پاس چلا گیا. تیسرے ڈاکٹر ناصر کا لہجہ ایسا تھا, اخلاق ایسا تھا کہ وہ دوائی کے بغیر ہی زیادہ ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ دیکھیے کہ اب اس ڈاکٹر ناصر تیسرے کی پیکولرٹی کیا تھی, کہ اخلاق بڑا اچھا تھا, صاف گو تھا, پیسے زیادہ نہیں مانگ رہا تھا, ریٹ فکس کیا ہوا تھا. یہ اس کی پیکولرٹی ہے. ڈاکٹر ناصر 2 اور بھی بیٹھے ہیں, کبھی وہ کلینک کھول رہے ہیں, کبھی نہیں کھول رہے, مریض سے صحیح بات نہیں کر رہے, کبھی 200 روپیہ لے لیا, کبھی 400 لے لیا, کبھی 800 لے لیا, تو یہ بھی کام کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر تیسرے ناصر کی پیکولرٹی ہے کہ اس نے ایک ریٹ مقرر کر دیا, اسے 600 لینا, اسی ٹائم پہ کلینک کھول لیں. مریض آئے گا, کلینک کھولا ملے گا, ڈاکٹر آگے بیٹھا ہوگا, ڈاکٹر کی پرسنالٹی اچھی ہے, کپڑے صاف ستھرے پہنے ہوئے, تو یہ اس ڈاکٹر کی پیکولرٹی ہے. اسی طرح ہماری میڈیسن کی پیکولرٹیز ہیں, بہت ساری میڈیسن کی 1-2 پیکولرٹیز ہیں, کریکٹرسٹکس ہیں. جب اس پہ بھی آپ میڈیسن دیں گے تو وہ بھی مائنڈ کو ٹچ کرتی ہو جائیں گی, اور انشاءاللہ پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا.